بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ کو رسول کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک، حسن ادب اور دل جوئی کے متعلق عرض کروں گا۔ بیان کرنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی ہے، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی، یہ اردو میں ہے، اور اس میں نے ہر لفظ، ہر جملہ، گرامر، صرف نحو، تواریخ، ترجمہ اور فقہ کے احناف کے اقوال بھی ساتھ لکھے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ گوگل پہ ہے، آپ انشاءاللہ ریسرچ کریں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس کی قیمت صرف یہ ہے، کاغذ اور سیاہی کے پیسے، باقی کوئی بات نہیں، آپ پڑھیں، منگوائیں۔ تو میرے دوستو، میرے دو چینل ہیں، کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں، سنیں، تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ میرے دوستو، ناچیز مفسر علامہ طالب سر کرمانی بستی یاسر آباد چاکمال تحصیل محرسی ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا مشن یہ ہے کہ دنیا میں اسلام پھیلے، قرآن پھیلے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھیلے، تاکہ جو لوگ غیر اسلامی ہیں وہ اسلام پہ آ جائیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق، حسن ادب، حسن سلوک، دل جوئی اور گفتگو، اور اس کے بعد پیار محبت کرنے کا جو انداز تھا، اس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کے سچے تھے، گفتگو کرتے تھے، سچے تھے، اس میں تاثیر تھی، جو بات سنتا دل اور دماغ میں جو ہے حفظ ہو جاتی تھی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں نرم طبیعت کے مالک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اپنی تمام زندگی میں تبسم، شاش بشاش دیکھا، خوش طبیعت دیکھا، اور کسی سے غصہ نہیں کرتے تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے، پیار محبت سے بات کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو بھی کوئی آدمی آتا، حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی بھی آدمی آتا آپ سے بات کرتا، گفتگو کرتا رہتا، آپ بھی گفتگو فرماتے رہتے۔ جب وہ چلا نہ جاتا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں بیٹھے رہتے، اس کی بات سنتے، آپ ان کو جو ہے اگر کوئی سوال ہی ہوتا تو آپ اس کا فوراً ہی سوال پورا کر دیتے، مانگنے والا یا مانگ، آپ فوراً اس کو جو ہے دے دیا۔ اور کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، زیارت کرنے کے لیے، آپ خوش طبیعت تھے، اور اس سے ایسا پیار کرتے، ایسا کہ پھر وہ دوبارہ آ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں اتنی تاثیر تھی، جو بھی کوئی آتا تو میرے دوستو وہ آپ کا ہی بن جاتا، اور آپ جس سے بھی گفتگو فرماتے وہ کہتا کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہی ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی۔ اور اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر غلام تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا۔ میں اگر کوئی کام کر دیتا تو آپ یہ نہ کہتے کہ یہ کام کیوں کیا ہے، اگر نہ کرتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ اتنا پیار کرتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ
نہ اس کو کہتے کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کہتے کہ آپ نے کام یہ کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور گفتگو کی بیٹھے رہے، مسئلہ مسائل پوچھتے رہے اور زیارت کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میں گھر جاتا ہوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے قیس کو فرمایا، قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ بیٹا سواری لو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری پر بٹھاؤ اور ان کو گھر پہنچا کر آؤ۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سواری لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر بٹھایا، یعنی آپ بیٹھ گئے اور اس کے بعد میں پیچھے پیچھے سواری کے چلنے لگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹا قیس دیکھو، آپ جو ہے ایک دوسری روایت میں آپ دیکھو میرے آگے آ کر سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اور میں جو ہے سواری کے اوپر آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ آگے بیٹھانے کا مقصد یہ تھا، یہ شریعت میں ہے کہ جس کی سواری ہو اس کو آگے بیٹھنا چاہیے، اس کو آگے بٹھانا چاہیے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق، حسن ادب، دل جوئی کے لیے فرمایا کہ کیسے آگے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں معذرت کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا دیکھو اگر آپ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ گھر چلے جائیں۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر واپس آ گیا اور عرض کیا حضور مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر بٹھانا چاہتے تھے اور میں نہیں بیٹھا، معذرت کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جاؤ گھر واپس چلے جاؤ۔ تو میرے دوستو دیکھو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار، محبت، سچی گفتگو اور اس زبان میں تاثیر کیسی تھی۔ تو اس کے بعد میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کسی سے بدخلقی سے، نفرت سے اور غصہ سے یا ناپسندگی سے بات تمام جو ہے زندگی میں نہیں کی۔ اور اس کے بعد کافر آیا اس کو بٹھایا، مسلمان آیا اس سے بٹھایا، آپ مجلس میں بیٹھتے، اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ساتھ ہوتے، بیٹھے رہتے، آپ ٹانگ کو پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ ثابت ہوا کہ مجلس میں بیٹھنا تو ٹانگوں کو پھیلا کر نہیں بیٹھنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، اسی طرح جو ہے پیش آنا ہے یعنی کہ لوگوں کے ساتھ۔ اور ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنگ دل تھے، نہ بازاروں میں چیخ و پکار کرنے والے تھے، اور نہ ہی بازاروں میں جو ہے ایسی گفتگو فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ جو میں آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھی ہے، پارہ 3 ہے، سورہ آل عمران، آیات مبارکہ 159۔ اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، اس کے ادب و اخلاق میں ہے، اس کے حسن سلوک میں ہے، اس کی دل جوئی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا محبوب برائی کو بھلائی سے ٹال، جس میں وہ کہ تجھ میں اور اس میں یعنی دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور ایسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب۔
میرے دوستو اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا محبوب اس طرح پیار کر، اس طرح محبت کر، دشمن بھی آپ کے بن جائے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تربیت دی، سمجھایا قرآن مجید فرقان حمید میں، اور اس کے بعد میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں رہے اور تربیت کی اور سمجھایا لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امیر آ جاتا، کوئی غریب آ جاتا، کوئی مسکین آ جاتا دعوت کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں نے دعوت کی ہے، تو آپ چلے جاتے، نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، صرف اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے خدام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور اپنے برتنوں میں پانی بھر کر لاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز سے فارغ ہو جاتے تو ان کے پانی کے برتنوں میں ہاتھ ڈبوتے۔ ہر آدمی، ہر اصحابی کے پانی میں جو تھا برتن میں ہاتھ ڈبوتے جاتے، حالانکہ بعض اوقات صبح کی سردی ہوتی۔ ایسا کرنے سے ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت جو ہے ہم کو ہو، وہ پانی اپنے سر پر لگاتے، جسم کو لگاتے۔ اور پھر یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھی ہے، وہ بھی میرے محبوب کی شان میں ہے۔ حدیث پاک جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کیا، اس کی عربی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ کانا خادم المدینہ یاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ بالنیتہم فیہا الماء فما یوتا بعانیت الا غمس یدہ فیہا ورب ما کان ذلک فی الغداوۃ الباردۃ یریدون بہل تبرک، یعنی تبرک کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لاتے، آپ اس میں ہاتھ ڈبوتے اور اس کے بعد اپنے گھروں کو لے جاتے۔ تو ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، حسن ادب، دل جوئی اور سچی گفتگو، حسن اخلاق اتنا تھا کہ اس دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔